اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برسات کا یہ جو سپیل چلا گیا، زیادہ تر شاید ابھی کچھ باقی ہے، اس میں بارشیں کچھ لوگوں کے بقول توقع سے زیادہ ہوئیں یا روٹین سے زیادہ ہوئیں جو ہوا کرتی ہیں، اور بہرحال جو بھی تھا فورکاسٹ آج کل تو بہت حد تک ایکوریٹ ہوا کرتی ہے اور کافی دور تک کی جا سکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قدرتی سسٹم فورکاسٹ کے تابع نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود فورکاسٹ کی ایکوریسی میں اوور دی ایئرز اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جب ہم ینگر تھے تو اس وقت تو ایک جوک تھا کہ آپ صبح فورکاسٹ دیکھ لیجئے، اگر آج بارش ہے تو بس پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آج دھوپ نکلے گی، اور اگر آج وہ کہیں کہ دھوپ نکلے گی تو پھر آپ گھر سے چھتری لے کے نکل جائیے، چونکہ یقیناً بارش ہوگی۔ یہ ایک کامن جوک تھا، بٹ اٹ از ٹرو کہ اوور ٹائم ایکوریسی فورکاسٹ کی بہتر ہوئی ہے، ساری دنیا میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں کی بہتر، ہم تو اسی جو کچھ وہاں لوگ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، ہم اسی کو اپنے ہاں بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہمارا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو اس سال کا نقصان ہے وہ زیادہ ہے، یعنی 550 پلس لوگ اپنی جان سے گئے جو آن ریکارڈ ہے۔ کچھ لوگ ابھی لاپتہ ہیں، وہ ابھی اکاؤنٹڈ فار نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں یا اس تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہت سا مالی نقصان ہوا ہے، لوگوں کے گھر جیسے بھی تھے کچے پکے وہ بہہ گئے۔ اس کے علاوہ جو ذرا بہتر لوگ تھے جن کے پراپر گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی آ گئے، ان کے جتنے سامان تھے وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے، گاڑیاں ڈوب گئیں۔ ظاہر ہے جو گاڑی ڈوب گئی ایک مرتبہ وہ مکمل برباد تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اس پہ ایک بڑا میجر ایکسپنس ہوگا تو وہ دوبارہ کسی قابل ہوگی، اور اس طرح سے کر کے کافی بڑے نقصانات ہیں جو ہو چکے ہیں۔ دی پوائنٹ از، یہ ہمارا نیشنل ایک طرح سے مزاج ہے کہ ہم ہر سال ایک اوپرا سا بیان ایشو فرما دیتے ہیں بارشوں سے پہلے کہ جناب نالوں کی صفائی کر لیجئے اور فلاں کر لیجئے اور یوں کر لیجئے، اور انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں برسات سے نمٹنے کے، اور اس کے بعد پھر پتہ یہی چلتا ہے کہ بہت نقصان ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو انتظامات ہوئے تھے، اگر ہوئے تھے تو ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ کارپوریٹس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں اس سے انالوجی جو ڈرا کر رہا ہوں، ابھی آپ اگست کے اینڈ پہ جب آپ بزنس کا ریویو کریں گے تو آپ کو یہ خبر ملے گی کہ جناب اس مہینہ تو 31 ڈیز کا تھا، لیکن اس میں 2 عاشورہ کی چھٹیاں آ گئیں اور وہ ویکنڈ کے ساتھ تھیں، تو لوگوں نے اور بھی ایک آدھ ملا لی اور 4 چھٹیاں اکٹھی کر لیں یا اس سے بھی زیادہ کر لیں۔ پھر 14 اگست تو چلیں اتفاقاً سنڈے کو ہی آئی، وہ تو کچھ لوگوں کے بقول چھٹی ماری گئی اور کچھ لوگوں کے بقول بچ گئی، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ایک تھا، اس میں بھی لوگوں نے کافی وقت لگایا اور انہوں نے اپنے بہت ساری توجہ ادھر کر دی، تو اس کی وجہ سے بزنس کم ہو گیا۔ یہی گفتگو آپ کو رمضان میں سنائی دے گی، یہی گفتگو آپ کو عید کے مہینے میں سنائی دے گی۔ دی پوائنٹ از کہ نہ رمضان بغیر خبر کے آتا ہے، نہ عید بغیر خبر کے آتی ہے، نہ عاشورہ بغیر خبر کے آتا ہے۔ یہ تو آپ سال بھر پہلے بھی جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پہلے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ 2-3 سال کا کیلنڈر دیکھیں تو آپ کو اس سے بھی پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی ان ڈیٹس میں یہ واقعہ ہوگا۔ 1 دن 2 دن آگے پیچھے ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن اس سے زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا۔ دی پوائنٹ از کہ ہم ہمیشہ یہ گفتگو پوسٹ فیکٹ کرتے ہیں، اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار نہیں کیا ہوتا۔ دیٹس دی پوائنٹ آئی ایم ڈرائیونگ ہوم ایکچولی، اور یہ کارپوریٹس میں کامن ہے۔ یعنی وہ جتنی پلاننگ ہم خاص طور پہ فارماسیوٹیکل، چونکہ میرا کور فیلڈ ہے، تو فارماسیوٹیکل میں جتنا زور پلاننگ پہ ڈالا جاتا ہے وہ بہت ہے، یعنی گفتگو بہت ہے، پلاننگ کی ایکٹیویٹی بہت ہے، میٹنگز پہ میٹنگز چلتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، بزرگ بھی بیٹھتے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھتے ہیں، سارے بیٹھ کر بہت سے کاغذ بناتے ہیں، بہت سی ٹیبلز پریزنٹ ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اور یہ
ثابت کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت زبردست پلان کر لیا ہے، لیکن یہ جو مائنر ڈیٹیلز ہیں جو کہ مائنر نہیں ہیں بیسکلی، یہ اس پلاننگ میں کہیں نہیں آتی، نہ کوارٹر کے پلان میں آتی ہیں، نہ ایئر کے پلان میں آتی ہیں، منتھ کے پلان میں بھی نہیں آتی ہیں انفارچونیٹلی۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام جو میرے جو دوست جو مینیجرز ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنی پلاننگ کے سسٹم میں سارے فیکٹرز کو پہلے لکھ لیا کیجئے کہ جی یہ فیکٹر آئیں گے، جو کلیئرلی پتہ ہیں کہ ضرور آئیں گے وہ لکھیے، اور جو پروبیبل ہیں کہ شاید یہ بھی آ جائیں گے وہ بھی لکھیے، اور پھر اس کی روشنی میں پلان کیجئے۔ آئسولیشن میں پلان مت کیجئے۔ یہ پرابلم جو ہو رہی ہے اور برسوں سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئسولیشن میں ہوتی، اور ایک روٹین میں، یعنی اگر آپ کسی سے بجٹ بنوائیے تو آپ کو وہ ہر مہینے کسی ہیڈ میں 5,000 روپے لکھ کے اور ہر مہینے 5,000 روپے چھاپ دیں گے، اور اسی طرح سے کسی اور ہیڈ میں 10,000 لکھ کے چھاپ دیں گے، کسی میں 3,000 لکھ کے چھاپ دیں گے اس کو۔ یہ پوائنٹ از کہ کیا اتنی ہی زندگی اسٹیٹک ہے کہ ہر مہینے یہی ہوگا، اس سے اوپر نیچے نہیں ہوگا؟ آبویسلی ہوگا، پریکٹیکلی تو ہوگا، لیکن جس نے بھی یہ شیٹ بنائی ہے یہ اس لیے اس طرح سے اسٹیٹک نظر آتی ہے فلیٹ لائن میں، اس لیے کہ انہوں نے کسی فیکٹر کو کنسیڈر نہیں کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک فگر لکھ دی ہے، ایک کاغذ بنا دیا انہوں نے کہ جناب یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو ویریشن جی آپ کو پتہ ہوتی ہے، وچ از آف کورس ہوتی ہے، ایون ٹو دی بیسٹ پاسبل پلان بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے ہی وہ پلان ہی کوئی عجیب و غریب ہو جائے اور اس سے کہیں وہ آپس میں کہیں اتنا بڑا اس میں گیپ آ جائے کہ وہ کسی طرح سے میچ نہ کر پائیں۔ اس پہ غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنی پلاننگ کرنے سے پہلے، جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو جتنے فیکٹرز اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کو ضرور لکھیے پہلے، اور پھر ان کی روشنی میں پلان کیجئے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا جو پلان آپ سبمٹ کریں گے، بنائیں گے۔ دیکھیں، سبمٹ کرنا تو ایک سیکنڈ بات ہے نا، اگلی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پلان تو آپ نے اپنے لیے بنایا ہے نا، کیونکہ آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس لیے نہیں بنایا کہ یہ پلان آپ کو صرف کاغذ جمع کروانا ہے اور اس کے بعد کرنا آپ کو کچھ اور ہے۔ ایکچولی یہ نارملی پرائیویٹ کارپوریٹس میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال شاید کچھ جگہوں پہ ہو جاتا ہو کہ فائل کے لیے ایک آپ کاغذ جمع کروا دیں اور ایکچولی پریکٹیکلی کچھ اور کر رہے ہوں۔ تو ہم ان کی تو بات نہیں کر رہے، ہم تو نارمل بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ پلان بنتا ہے، اور اس لیے بنتا ہے کہ وہ ایکسیکیوٹ ہوگا، تو جو اس کو فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کو بیچ میں لانا ضروری ہے، اور وہ تبھی آ سکتے ہیں اگر پہلے ان کو لکھیے، بعد میں پلان بنائیے۔ اگر آپ پہلے پلان بنا لیں گے اور بعد میں ان کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کا پلان اس سے میچ نہیں کر پائے گا۔ اس پہ سوچئے اور اس کو اپنی ورکنگ میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔